آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم جن ذرائع اور لیکچرز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں وہ اسلامی عبادات، خاص طور پر حج اور قربانی کے محض ظاہری پہلوؤں سے ہٹ کر ان کے گہرے اندرونی اور عالمی مقاصد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے کیونکہ یہ عبادات صرف چند مخصوص اعمال کا نام نہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک پورا فلسفہ اور ایک زبردست عالمی نظریہ کار فرما ہے۔ تو آئیے اس فلسفے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اس پورے سفر کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم فرد کی روحانی بنیادوں سے شروع کرتے ہوئے عالمی اتحاد، قربانی کے فلسفے، کردار کی میراث اور آخر میں امت کے دفاع تک جائیں گے۔ چلیں سیدھا شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ روحانی بنیادیں، یعنی ایک فرد کے ذاتی اور روحانی مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرائع کے مطابق حج کا سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ خالصتاً اللہ کے حکم کی بجا آوری۔ اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ مستجاب الدعوات کا درجہ، یعنی وہ مقام جہاں دعائیں رد نہیں ہوتیں اور انسان بالکل ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی نومولود بچہ۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور سخت شرط ہے، یہ ساری عبادت ریا یعنی دکھاوے سے 100% پاک ہونی چاہیے۔ اگر حج کے بعد معاشرے میں صرف رتبہ پانی یا حاجی کہلانے کا شوق ہے تو ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ عمل ضائع ہو سکتا ہے کیونکہ ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت شیخ شبلی کا ایک بہت ہی کمال کا قول یہاں شیئر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج دراصل ہا اور جیم کا مجموعہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہا سے مراد ہے حلم، یعنی اللہ کی درگزر کرنے کی صفت، اور جیم سے مراد ہے انسان کا جرم۔ کتنا خوبصورت استعارہ ہے نا! ایک خامیوں سے بھرا انسان اپنے سارے جرم لے کر اللہ کی حلم اور معافی کے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ دراصل اللہ کے سامنے خود کو مکمل طور پر سونپ دینے کی حالت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو ہے عالمی اتحاد۔ جب فرد کی روحانیت ٹھیک ہو گئی تو اب بات آتی ہے پوری امت کی سطح کی۔ ذرائع یہاں ایک بہت ہی زبردست اور منظم ڈھانچہ پیش کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، دن میں 5 بار مقامی سطح پر محلے کی مسجد میں نماز کے لیے اجتماع، پھر ہر 8 دن بعد علاقائی سطح پر جمعہ، سال میں 2 بار پورے شہر کی سطح پر عید، اور پھر سالانہ بنیادوں پر پوری دنیا کا اجتماع یعنی حج۔ یہ ایک پرفیکٹ درجہ بدرجہ بڑھنے والا نظام ہے جو مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ اور اس عالمی اجتماع کا سکیل کیا ہے؟ 200، جی ہاں، 200 سے زائد ممالک کے نمائندے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں اس سے بڑی، متنوع اور منظم عالمی اسمبلی کی کوئی اور مثال ملنا واقعی ناممکن ہے۔ تو جب اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے تو ذرائع یہ مضبوط دلیل دیتے ہیں کہ حج کا خطبہ محض کسی پرانی تحریر کو رسمی طور پر پڑھنے کا نام ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے پلیٹ فارم سے تو پوری امت کو ایک سالانہ ہوم ورک یا واضح لائحہ عمل ملنا چاہیے۔ آج کے دور کے جو سلگتے ہوئے عالمی مسائل ہیں جیسے فلسطین کا مسئلہ یا پھر الحاد کا تیزی سے پھیلنا، ان سب کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ حکمرانوں، علماء اور صاحب ثروت لوگوں کو اس خطبے کے ذریعے ان کی مخصوص ڈیوٹیز بتائی جانی چاہیے۔ اور اسی فکری پہلو کو علامہ اقبال کے اس شعر کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ ذرائع کی طرف سے ایک چبھتا ہوا تنقیدی سوال ہے، کیا واقعی اس عظیم سفر سے ہم کوئی حقیقی فکری بیداری لے کر واپس آتے ہیں، یا بات صرف کھجوروں اور آب زمزم جیسی مادی چیزوں تک ہی محدود رہ جاتی ہے؟ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، قربانی کا فلسفہ اور اس کی تاریخی جڑیں۔ لیکچرز ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتدریج بڑھتی ہوئی آزمائشوں کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ کوئی عام امتحان نہیں تھا۔ سب سے پہلے بت پرستی کو مکمل طور پر مسترد کرنا، پھر وقت کے سب سے بڑے ظالم کے سامنے تنے تنہا ڈٹ جانا، اللہ کے حکم پر اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر ایک بالکل بنجر وادی میں چلے جانا، اور پھر حتمی امتحان، اپنے سب سے پیارے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ ہے مکمل تسلیم و رضا کی لازوال داستان۔ اب ذرائع اس واقعے سے ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا فلسفیانہ پہلو نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اس کا اپنا ایک اسماعیل چھپا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کوئی بھی سب سے پیاری دنیاوی چیز، کوئی گہری خواہش یا لگاؤ ہو سکتا ہے، اور ایک اعلیٰ الہی مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنے اس اندرونی اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور اسی عظیم قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک
پوری دنیا کے مسلمان تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک مخصوص وقت میں پوری دنیا میں ایک ہی آواز گونجتی ہے۔ یہ دراصل اسی حتمی قربانی اور اللہ کی بڑائی کی میراث کی عالمی گونج ہے۔ چوتھا حصہ، کردار کی وراثت۔ یہ اندرونی قربانی آخرکار ہماری ابدی میراث کیسے بنتی ہے؟ یہاں ایک بڑا ہی چشم کشا تقابل پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف دنیاوی شان و شوکت والے بادشاہ ہیں، مثال کے طور پر شہنشاہ جہانگیر، جن کے مقبرے آج ویران پڑے ہیں اور لوگ شاید وہاں تاش کھیلتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف روحانی ہستیاں ہیں جیسے داتا گنج بخش۔ صدیاں گزرنے کے باوجود وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور لاکھوں لوگ عقیدت سے وہاں قرآن پڑھنے جاتے ہیں۔ یعنی سچی میراث مادی طاقت سے نہیں، روحانیت سے بنتی ہے۔ ایک اور زبردست مثال دیکھیں، قدیم رومن اور فارسی سلطنتوں کے جو سپر پاور حکمران تھے، آج ان کے نام تاریخ کے پنوں سے مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حضرت بلال حبشی، جو ظاہری دنیا کے اعتبار سے ایک غلام تھے، ان کا نام ایمان اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا ہے۔ سچی مساوات اور تقوی کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی؟ ذرائع نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ریاضی یا الجبرا کی بڑی زبردست مثال دی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ الجبرا کا قانون ہے کہ جب نفی کو نفی سے ضرب دی جائے تو نتیجہ مثبت آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اپنی ذات، اپنی انا کی مکمل نفی کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ ایک حقیقی، مثبت اور ابدی زندگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ بالکل لاجواب منطق ہے۔ اور اب ہم آخری اور 5ویں حصے پر آتے ہیں، امت کا دفاع۔ یہ روحانی قوت ہمیں سماجی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کیسے مدد دیتی ہے؟ ذرائع غیر جانبدارانہ تجزیہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان کے دعوے کے مطابق نظریاتی مخالفین مسلمانوں کی 3 بنیادی طاقتوں سے سب سے زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ پہلی، حج کے ذریعے پیدا ہونے والی یہ ناقابل تسخیر عالمی طاقت۔ دوسرا، حق کے لیے جد و جہد یا جہاد کا وہ عملی تصور جو کبھی پسپائی قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی وہ گہری اور غیر متزلزل محبت۔ انہی ذرائع میں ایک تاریخی دعویٰ بھی پیش کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق تاریخ میں بہائیت اور قادیانیت جیسی جو تحریکیں اٹھیں وہ مبینہ طور پر سامراجی طاقتوں کا اعلی کار تھیں۔ ان کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی توجہ حج کے اس عظیم عالمی مرکز سے ہٹائی جا سکے، ان کے اتحاد کو توڑا جائے اور ان میں مزاحمت یا جہاد کے جذبے کو ختم کیا جا سکے۔ ہم یہاں ذرائع کے اس مخصوص تاریخی نقطہ نظر کو منوعاً بیان کر رہے ہیں۔ اس تمام فکری بحث کو علامہ اقبال کے اس ایک شعر نے بہترین انداز میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ شعر نسلی، لسانی اور جغرافیائی تقسیم کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ امت کی اصل طاقت نہ تو ان کا علاقہ ہے اور نہ ان کی نسل، بلکہ ان کا عقیدہ اور توحید کی قوت ہی ان کا حقیقی اور سچا اتحاد ہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ایک بہت ہی گہرا اور سلگتا ہوا سوال چھوڑ کر جاتا ہے۔ کیا آج کے دور میں ہم ان عبادات سے واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ محض کھجوریں اور آب زمزم لے کر آ رہے ہیں، یا واقعی اپنے اندر کے اسماعیل کو قربان کرنے اور اس بکھری ہوئی عالمی برابری کو متحد کرنے کا کوئی سچا عزم لے کر لوٹ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو طویل غور کرنا ہوگا۔ اس دلچسپ اور فکر انگیز تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔